تشریف بھی ہے اس وقت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال صلینا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ العتمہ، کہ ہم نے اردنا نیچے لکھا ہوا ہے کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھنے کا ارادہ کیا. ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھنے کا ارادہ کیا. قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے بھی بڑی محنت کی ضرورت ہے. اور فضائل اعمال میں لکھا ہے، قرآن و حدیث قرآن پاک کی تفسیر کو سمجھنے کے لیے غالباً 15 علوم کی ضرورت ہے. کہیں لکھا ہے نا، قرآن پاک مخدوم ہے، باقی سارے سلسلے خادم ہیں. الحمدللہ. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پیارے صحابہ میں سے ہیں. فرمانے لگے کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھنے کا ارادہ کیا. فلم یخرج حتی مضى نحو من شطر اللیل. حضور صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز میں تاخیر ہو گئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کے لیے تشریف لائے. تقریباً آدھی رات کا حصہ گزر چکا تھا. ہم لوگ آدھی رات کے قریب ہی نماز کے لیے تشریف لائے، لیکن
صحابہ حضور کے دیوانے اور پروانے بالکل آپ کے انتظار میں بیٹھے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو صحابہ کرام اٹھنے لگے، فرمایا خذوا مقاعدکم، تم اپنی جگہ پر بیٹھے رہو۔ فاخذنا مقاعدہ، پھر ہم بیٹھ گئے، دوبارہ بیٹھ گئے۔ ہاں، فقال ان الناس قد صلوا واخذوا مضاجعهم، فرمایا بہت سے لوگوں نے عشاء کی نماز پڑھ لی ہوگی، اپنے اپنے جگہ پر عشاء کی نماز پڑھ لی ہوگی، اور وہ اپنے واخذوا مضاجعهم، اور اپنے بستروں میں لیٹ گئے ہوں گے، چلے گئے ہوں گے، لیکن تم ابھی نماز کا انتظار کر رہے تھے۔ تو فرمایا وَإِنَّكُمْ لَمْ تَزَالُوا فِي صَلَاةٍ مَّا انتظرتم الصَّلَاةَ، فرمایا میں جب تک تم نماز کا انتظار کرتے رہے تمہیں نماز کا ہی ثواب ملتا رہا۔ الحمدللہ۔ ایک روایت میں آتا ہے لا یزال بخیر، خیر کے الفاظ، جب تک تم کسی بھلائی کی بات کا انتظار کرتے رہو گے تمہیں اس بھلائی کا اور نیکی کا ثواب ملتا رہے گا۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ اب طبیعت کچھ اوپر نیچے سی رہتی ہے، اس لیے کبھی تاخیر ہو بھی جائے تو بھائی بس اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ ولولا ضعف الضعیف وسقم السقیم لأخرت هذه الصلاة إلى عشرة الليل، فرمایا اگر ضعیف کے ضعف، جو بیمار کمزور لوگ ہیں ان کے ضعف کا اندیشہ نہ ہوتا، جو بیمار ہیں ان کی بیماری کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں اس نماز کو مؤخر کرتا رات کے اس حصے تک، یا آدھی رات تک۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ حدیث مبارکہ یہ سب نور سے بھری ہوئی ہے الحمدللہ۔ پہلے بھی عرض کرتا رہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مبارک لقب امی ہے، امی، کسی سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا۔ جو اللہ تعالیٰ کے نیک برگزیدہ پیغمبر ہوتے ہیں ان کا دنیا میں کوئی استاد نہیں ہوتا، ان کے معلم براہ راست اللہ تعالیٰ خود ہوتے ہیں۔ یاد رہا، یہ مرزا غلام قادیانی جس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، وہ تو سکول میں پڑھتا رہا، اس کے تو استاد یا کرنا۔ اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ تعالیٰ۔ پہلے میرا کرتا رہتا ہوں مرزا غلام قادیانی نبی بننا اس کا تو کوئی تصور نہیں ہو سکتا، ایک شریف انسان ثابت نہیں ہو سکتا۔ اس کی اپنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے شراب وہ پیتا تھا، جھوٹ وہ بولتا تھا۔ یہاں کسی کے بارے میں سن لیں کہ وہ شراب پیتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، شراب پیتا ہے، تو اس کے بارے میں کیا خیال آئے گا؟ معاشرے میں کوئی اچھائی کا تصور نہیں آتا۔ اور بھی ایسی کارستانیاں ہیں جن کو یہاں مسجد میں زبان پر لانا مشکل ہے۔
اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ آپ حضرات شکر کریں کہ اس اندھیرے کے دور میں اللہ نے ہماری نسبت جن ہستیوں سے جوڑ رکھی، ان کا جنتی ہونا دنیا میں دکھلا دیا، اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے۔ قریب آپ دیکھ رہے ہیں میانی قبرستان میں اللہ رحمۃ اللہ علیہ آرام فرمان، جن کو انگریز نے دہلی سے گرفتار کیا، لاہور میں لا کر چھوڑا، شیراں والا گیٹ کی مسیح میں تقریباً 45 سال تک قرآن پاک کا درس دیا۔ پھر جب حضرت کا انتقال ہوا، قبر میں دفن کیا گیا، تو قبر سے اتنی خوشبو نکلی، پوری قبر کو خوشبو سے معطر کر دیا۔ اللہ نے بتلا دیا، یہ ہمارے مقبول بندے، تم ان کے ساتھ جڑ جاؤ، جہاں یہ پہنچے اللہ تمہیں ہی پہنچائیں گے الحمدللہ۔ ہر جگہ ہوشیاری کام نہیں آتی، اپنے بڑوں کے سائے کی ضرورت ہے الحمدللہ۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ ڈاکٹر کی غلطی ڈاکٹر نکال سکتا ہے، انجینئر کی غلطی انجینئر نکال سکتا ہے، کون فتنہ کہاں پر زہر ڈال رہا ہے، اس کے لیے خادم چٹائیوں کے طلباء ہیں ہمارے، یہ آپ ہمارے بزرگ حضرات ہیں جو نیک مجالس میں اٹھنے بیٹھنے والے ہیں، وہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ زہر ہے اپنا۔ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے زمانے میں ایک صاحب تھے، ایک آدمی انگریز کی، ان کی بھی انگریز کا ہی زمانہ تھا، وہ بھی اپنے وہ سرگرمیوں میں لگے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ تو انگریز کو معلوم ہوا کہ ان صاحب کا حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ سے تعلق ہے، اتنا ان کو پتہ چلا کہ ان کا حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ سے تعلق ہے، محبت کا تعلق ہے۔ جب اتنا ان کو معلوم ہوا، میں فوراً پیچھے چھوڑ دیا، فرمایا یہ ہمارے قوم میں آنے والا نہیں ہے۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، اپنے بزرگوں سے تعلق کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے اللہ خاتمہ ایمان پر فرمائے انشاءاللہ۔ اپنے بزرگوں سے محبت ہے، اپنے بڑوں سے محبت، ان کا ادب و احترام، یہ خاتمہ بالخیر کی کنجی ہے آپ کے پاس رہنا۔ خاتمہ بالخیر کے بہت سے اسباب ہیں، ان میں سے ایک سبب یہ بھی ہے، جو کثرت سے کلمہ طیبہ پڑھے گا، اللہ موت کے وقت اللہ تعالیٰ ان کی زبان پر کلمہ جاری فرما دیں گے۔ جو کثرت سے کلمہ طیبہ پڑھے گا، موت کے وقت اللہ ان کی زبان پر کلمہ جاری فرما دیں گے۔ کلمہ طیبہ پڑھنے کا طریقہ ایک یہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آخر میں صلی اللہ علیہ وسلم درود شریف ذرا آہستہ آواز سے پڑھ لیں، لہجہ بدل کر پڑھ لیں، تاکہ کلمے کے جز ہونے کا شبہ نہ ہو جائے۔ میں ملیشیا میں تھا، وہاں ایک گھر میں مشغولات میں بیان تھا، پردے میں بات چیت ہو رہی تھی، پردے کے بعد مشغولات کا پیغام آیا کہ آپ بیعت فرما لیں۔ بڑوں کا ہی فیض ہے۔ میں نے بیعت کے کلمات کے دوران شروع میں کلمہ طیبہ پڑھا، تو آخر میں درود شریف وہ سپیکر میں آواز ذرا کچھ بلند پہنچ گئی، تو
اندر مسئولات کا پیغام ہے۔ کلمے کے تو 2 جز ہیں، آپ نے تیسرا جز کیسے ملا دیا ہے؟ کلمے کے 2 جز ہیں، تیسرا جز کیسے ملا دیا آپ نے؟ تو پھر ان کو وضاحت کرنی پڑی کہ نہیں، کلمے کے 2 ہی جز ہیں۔ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک نام کی وجہ سے، ذکر خیر کی وجہ سے درود شریف پڑھا ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ درود شریف ذرا آہستہ آواز سے پڑھ لیں، لہجہ بدل کر پڑھ لیں، تاکہ کلمے کے جز ہونے کا شبہ نہ ہو۔ سبحان ایک کلمہ طیبہ کا ذکر میں ایک مجلس میں بار بار ذکر خیر آئے تو ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا ایک معنی واجب ہے، بار بار درود شریف پڑھنا مستحب ہے۔ پڑھ لے تو ثواب ہی ثواب، کوئی نہ پڑھے تو ہے اس میں ہے اس کی بھی گنجائش ہے۔ ایک بار مجلس میں اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے تو کلمہ طیبہ کا ذکر لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ شروع میں ایک بار 3 بار پورا کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بار 3 بار پورا کلمہ پڑھ لیا، پھر اس کے بعد اور کوئی ہر بار بھی پورا پڑھنا چاہے تو ہر بار ہی پورا پڑھ سکتے ہیں۔ میرے حضرت نے حضرت مفتی حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ پوچھا کہ میں ہر بار پورا پڑھ سکتا ہوں؟ تو میں ہر بار پورا پڑھ لیں تو ایک طریقہ یہ بھی، باقی یہ ہے کہ ہمارے کافی حضرات ذکر کی ان کی مجالس ہوتی ہیں۔ حضرت مولانا عبید اللہ صاحب رحمہ اللہ تعالی سن 82-83 میں، آج سے کوئی تقریباً 40-45 سال پہلے کی بات ہے، ہر کی مجلس میں حاضر ہوتا ہے تو مجلس ذکر ہوتی ہے تو شروع میں 3 مرتبہ پورا کلمہ پڑھ لیتے ہیں، پھر لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے نام کی بہت بڑی عظمت ہے۔ بعض سے بات بڑھ جاتی ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے نیک پیغمبر حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ پاک کی بارگاہ میں رکھی، یا باری تعالیٰ مجھے اعمال نامے کی ترازو دکھلا دی جائے، اعمال نامے کی ترازو دکھلا دی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے پردے ہٹا دیے۔ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمایا، اللہ نے پردے ہٹا دیے اور ترازو بالکل سامنے۔ کہتے ہیں اتنی بڑی ترازو اعمال نامے کی کہ حضرت داؤد علیہ السلام ترازو کی عظمت کو، بڑائی کو دیکھ کر آگے بے ہوش ہو گئے، اتنی بڑی ترازو۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اعمال نامے کی ترازو اتنی بڑی کہ 7 زمین 7 آسمان اس کے ایک پلڑے میں چھپ سکتے ہیں، ایک پلڑے میں آ رہا ہے۔ 7 زمین 7 آسمان اس کے ایک پلڑے میں چھپ سکتے ہیں، اتنی بڑی ترازو۔ بھائی فاروق آپ دنیا میں رہ رہے ہیں کہاں؟ اللہ تعالیٰ آگے جہان ہے، دنیا کا جہان بھی بڑا قیمتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی یہ زندگی بھی ہماری بڑی بامقصد زندگی ہے یار۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، مرد کے اسلام کی خوبیوں میں سے ایک خوبی ہے وہ لا یعنی کو چھوڑ دے جاتا ہے۔ لا یعنی کہیں رستے میں
یہ بسنت کے بورڈ لگے ہوئے تھے، بسنت کے آگے میں، حالانکہ یہ ہندوؤں کا تہوار ہے آگے میں۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، لا یعنی کو چھوڑ دینا نہیں۔ میرے حضرت فرمائے لگے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نیکی کے اتنے مواقع عطا فرما رکھے ہیں، گناہ کی تو ہمارے پاس فرصت نہیں آگنا۔ اللہ نے 5 نمازیں اللہ نے فرض فرما دی، اور پھر اپنے ضرورت کے جائز کام کریں، رات کو آرام کریں، پھر اپنے آپ کا آرام کرنا بھی ثواب، آرام کرنا بھی ثواب۔ رات کو آرام کرتے وقت آپ نے یہ نیت کر لی اور ہوتی ہے الحمدللہ، میں آرام اس لیے کر رہا ہوں جسم سے تھکاوٹ دور ہوگی، صبح اٹھوں گا، نماز کا وقت ہوگا، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے سامنے سر بسجود ہوں گا، پھر اپنے ضرورت کے جائز کام کروں گا۔ اس نیت سے آرام کرنا چاندی نہیں سونا بنے گا کرنا۔ اس لیے کبھی کبھی کر دیتا ہوں، نمازی حضرات کا سونا بھی سونا ہے، سونا ہے ہاں، نمازی حضرات کا سونا بھی سونا ہے ہاں، کتنی آسانی ہے۔ ہر مسلمان کا سینہ اللہ نے اپنی محبت سے بھر رکھا۔ کچھ بچے ہیں تھوڑے بہت آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، غفلت میں چلے جاتے ہیں، ان کو بھی نرمی سے سمجھاتے رہے، الحمدللہ تلقین کرتے رہے۔ اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ یہ سکول کالج کے بچے یہ بھی ہمارے اپنے ہی بیٹے ہیں، کبھی کبھی کر دیتا ہوں، سکول کالج یونیورسٹی کی تعلیم بھی آخرت کی تعلیم بن جاتی ہے، بس نیت خدمت کی ہو اور صحبت نیک ہو جاتا ہے، نیت خدمت کی ہو اور صحبت نیک ہو جاتا ہے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ وہ دل کے عارضے کی وجہ سے طبیعت اوپر نیچے ہو جاتی ہے، رات طبیعت کچھ اللہ ہمارے ڈاکٹر صاحب بیچارے ساہیوال صاحب وہ واپس آ رہے پتوں کے قریب، ان کو بس کوئی اطلاع ہوئی کہ میرے بارے میں جو بیمار ہیں بیچارے، وہیں سے پھر واپسی کی اور پھر گھر میں آئے اور پھر بیچارے یاد کر کے اور مار پرسی کر کے پھر گئے واپس۔ اللہ کا شکر، اب طبیعت سے مر گئی الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے الحمدللہ۔ بیماری نام ہی ثواب کا ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ تکلیف کا زمانہ یہ بھی ثواب کا ہی زمانہ ہوتا ہے، میں بھی گزرتا ہوں بعض دفعہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے ہیں۔ اس میں بزرگوں کی مختلف حالتیں ہوتی ہیں۔ ایک بزرگ تھے وہ بیمار ہوتے بس وہ ہائے وائے شروع کر دے کرتے، آپ یہ ہائے وائے کیوں کر رہے؟ فرمائے اس لیے کہ تاکہ میں اللہ تعالیٰ کو بتلاؤں کہ میں کمزور ہوں، آگے میرے آپ کے رحم کا اور فضل کا محتاج ہوں، اللہ تعالیٰ کے سامنے ہو۔ خیر اللہ تعالیٰ کو تو پہلے سے معلوم، لیکن اپنی ظاہری شکل بھی ایسی ہو کہ اس میں کمزوری کا اظہار ہو، پستی کا اظہار ہو۔ ہر جگہ پہلوانی تو نہیں کرنی ہوتی ہے نا۔ یا اللہ بھائی، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ اپنی چلے یہ واقعہ پورا کر لوں۔ کیا کر رہا تھا؟ حضرت داؤد علیہ السلام نے خواہش کی کہ یا باری تعالیٰ مجھے اعمال نامے کی ترازو بتلا دی جائے۔ اللہ نے پردے ہٹا دیے اور ترازو کو سامنے کر دیا۔ جب ترازو کو دیکھا تو میں نے کہا نا اتنی بڑی ترازو کہ اس کی عظم کو دیکھ کر برداشت نہیں کر سکے، بے ہوش ہو گئے۔ پھر جب ہوش میں آئے تو
تو اللہ پاک کی بارگاہ میں رکھیں. یہ اتنی بڑی ترازو اس کو کوئی بھر بھی سکتا ہے, اتنی بڑی ترازو اس کو کوئی بھر بھی سکتا ہے. اللہ تعالیٰ میں حدیث شریف کا مفہوم کر رہا ہوں. فرمایا اس کو بھرنا کیا مشکل ہے. فرمایا اگر آپ بھرنا چاہیں بس ایک مرتبہ صدق دل سے, سچے دل سے لا الہ الا اللہ پڑھ لیں, میں اعمال نامے کی پوری ترازو کو اجر و ثواب سے بھر دوں گا. الحمدللہ. اور فرمایا میں بھرنا چاہوں, فرمایا میری رضا اور خوشنودی کے لیے کوئی کھجور کا ایک دانہ بھی صدقہ خیرات کر دے, میری رضا اور خوشنودی کے لیے میں کھجور کے ایک دانے سے بھر دوں گا اس کو. الحمدللہ. اللہ کے لیے کیا مشکل. ہاں ان کے کرم کے بہانے بے شمار ہیں. الحمدللہ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے رہنا. ہمارے پاس کیا ہے, کچھ نہیں آ کرنا. ہسپتال میں چلے جائیں, اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت آگے پیچھے ہوتی ہے اور لوگ ہسپتال میں بیڈ پر لیٹے ہوتے ہیں. ان سے پوچھیں اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت کی کیا قدر ہے. ہم تو سراپا محتاج اگرانا. ہاں اللہ ہم سب کو اپنے ایمان پہ قائم رکھے, اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے, نیک رستے پہ لگائے رکھے. شروع میں کیا نا کہ کبھی کوئی تاخیر ہو بھی جائے تو عذر کی وجہ سے تو ہیں, اس میں بھی انشاءاللہ بس یہ سوچ لیا کریں کہ انشاءاللہ اس تاخیر میں بھی ثواب ملے گا انشاءاللہ. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کبھی عذر کی وجہ سے نہ پہنچ سکوں تو پھر بھی انشاءاللہ آپ کو آنے کا ثواب مل گیا. الحمدللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے, اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ اللہ ہم سب کو اللہ اپنی رضا اور خوشنودی سے نوازے. آمین آمین. جزاک اللہ. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ. حی علی الصلاة, حی علی الصلاة, حی علی الفلاح, حی علی الفلاح. اللہ اکبر اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا
فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: قل آمنتم بالله ثم استقم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في يم الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأقضاهم علي رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وفاطمة سيد نساء أهل الجنة، والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وحمزة أسد الله وأسد رسوله. اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا. الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي، فمن أحبهم فبحبه أحبهم، ومن أبغضهم فببغضه أبغضهم. خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.